الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی سید الانبیاء الذی کان نبیا وآدم بین الطین والماء عظیم الرجاء عمیم الجود والعطاء ماحی الذنوب والخطا سید المرسلین وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ اولي الصدق والصفاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم طب القلوب ودوائها وعافیت الابدان وشفائها ونور الابصار وضیائها وعلى آلہ وصحبہ دائما ابدا صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ قد ضاقت حیلتی ادرکنی یا رسول اللہ لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاطمہ المصطفیٰ والمرتضی وابناہما والفاطمہ سلام اللہ تعالیٰ علیہ وعلیہم الصلاۃ والسلام۔ محترم ناظرین و سامعین، 15 رمضان مبارک حضرت سیدنا امام حسن المجتبیٰ علیہ السلام کا یوم ولادت ہے۔ کون؟ حضرت امام حسن علیہ السلام، جن کی اماں سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالیٰ علیہا، جن کے بابا علی المرتضیٰ مشکل کشا شیر خدا تاجدار حلاتا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم، جن کی نانی سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ تعالیٰ علیہا، اور جن کے نانا سید الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وعلیٰ آلہ وصحبہ وبارک وسلم، 3 ہجری رمضان مبارک کی 15 تاریخ سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالیٰ علیہا کے ہاں حضرت سیدنا امام حسن علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ ذرا اس گھرانے کی پاکیزگی، طہارت و تطہیر کا اندازہ کیجئے کہ ماہ مقدس رمضان مبارک 15 تاریخ ہے، تو حضرت سیدہ کائنات سلام اللہ تعالیٰ علیہا کے ہاں حضرت امام حسن علیہ السلام پیدا ہوئے، مگر نہ روزہ ٹوٹا نہ نماز چھوٹی۔ جب آپ کو نماز پڑھتے ہوئے اسی دن مصلی پہ نماز پڑھتے ہوئے دیکھا گیا تو عورتوں نے، دایا نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا کہ آپ عجیب بات دیکھی ہے، ادھر امام حسن علیہ السلام پیدا ہوئے ہیں اور ادھر سیدہ کائنات سلام اللہ تعالیٰ علیہا نماز پڑھ رہی ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری بیٹی فاطمہ انسانی حور ہیں، یہ عورتوں کے عوارضات سے، یہ حیض اور نفاس سے پاک اور صاف ہیں۔ تو صرف ایک اشارہ کیے دیتا ہوں کہ جو عام نارمل ولادت کا سسٹم ہے، جب یہاں وہ سسٹم ہی نہیں تھا تو پتہ یہ چلا کہ ان کی ولادت اور یہ سلسلہ مادی سلسلہ ہے ہی نہیں، یہ روحانی سلسلہ اور نورانی سلسلہ ہے۔ اسی لیے تو امام اہل سنت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا۔ یہ نورانی سلسلہ ہے، مادی سلسلہ ہی نہیں۔ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گرانہ نور کا۔ تو حضرت شہزادے پیدا ہوئے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پروردگار عالم کے سلام اور پیغام پہ نام رکھا حسن۔
حسن کا معنی سونا، خوبصورت سونا۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ وہ کتنا ہی سونا ہوگا جسے امام الانبیاء فرمائیں یہ حسن ہے، یہ سونا ہے، اور اتنے سونے کہ سر کے بالوں سے لے کر سینے تک ہو بہو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تصویر۔ اور آپ کے چھوٹے بھائی حضرت امام حسین علیہ السلام سینے سے لے کر پاؤں تک ہو بہو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تصویر۔ دونوں شہزادوں کو ملائیں تو صورت مصطفیٰ بنتی ہے، تصویر مصطفیٰ بنتی ہے۔ اسی کو فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، ایک سینے تک مشابہ، ایک وہاں سے پاؤں تک، ایک سینے تک مشابہ، ایک وہاں سے پاؤں تک۔ اور حجت الاسلام اعلی حضرت کے بڑے صاحبزادے حامد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کیا خوب فرماتے ہیں، آتے ہیں ذات حسن حسین ہے، ذات حسن حسین ہے، عین شبیہ مصطفیٰ، ذات حسن حسین ہے، عین شبیہ مصطفیٰ، ذات ہے ایک نبی کی ذات ہے یہ اسی کے نام دو، ذات ہے ایک نبی کی ذات ہے یہ اسی کے نام دو۔ تو حضرت سیدنا امام حسن علیہ السلام اور سیدنا حضرت امام حسین علیہ السلام دونوں شہزادے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے ظاہری مشابہت بھی تھی، باطنی مشابہت بھی تھی۔ ظاہری مشابہت تو یہ کہ ایک سر سے لے کر سینے تک، دوسرے سینے سے لے کر پاؤں تک تصویر مصطفیٰ تھے، اور باطنی مشابہت یوں تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ان سے محبت مجھ سے محبت ہے، ان سے بغض، ان کی دشمنی مجھ سے دشمنی ہے۔ تو حضرت سیدنا امام حسن علیہ السلام کو پروردگار عالم نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مصاحبت بھی عطا فرمائی۔ بخاری شریف میں حدیث موجود ہے، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اور مولا کائنات علی المرتضیٰ مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، مسجد نبوی مدینہ طیبہ ہے، مسجد نبوی شریف ہے، اور نماز غالباً نماز عصر کی ادائیگی کے بعد جب مسجد شریف سے باہر تشریف لاتے ہیں، سامنے حضرت امام حسن علیہ السلام، بچپن کا عالم ہے، حضرت امام حسن علیہ السلام جلوہ فرما ہیں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت امام حسن علیہ السلام کو اپنے کندھوں پہ اٹھا لیا۔ اے صدیق اکبر، تیری محبت پر، تیری وفا پہ قربان، تیری محبتوں اور وفاؤں پہ قربان، ابھی تو اپنے کندھوں پہ نبی کو اٹھاتا ہے، کبھی اپنے کندھوں پہ نبی کے شہزادے کو اٹھاتا ہے، کبھی رسول اللہ کو اٹھاتا ہے، کبھی شہزادہ رسول اللہ کو اٹھاتا ہے۔ اور جس طرح عملاً حضور کی آل کو، شہزادے کو کندھوں پہ اٹھا کے عملی صورت میں آپ نے امت کو تعلیم دی کہ جس طرح نبی سے محبت ہے، نبی کی تعظیم ہے، اسی طرح آل نبی سے محبت اور ان کی تعظیم ہے۔ اور اپنے قول سے بھی جو بخاری شریف میں موجود ہے، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی تعلیم دی، ارقبوا محمدا فی اہل بیتہ، اہل بیت کے معاملے میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بیچ میں رکھ کے عمل کیا کرو، ان کے ساتھ سلوک کرتے ہوئے حضور کو بیچ میں رکھا کرو۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امام حسن علیہ السلام کو اپنے کندھوں پہ اٹھا کے کیا فرماتے ہیں، کہ ابھی شبیہ بالنبی، اور سونے حسن شہزادے تجھ پہ میرا باپ قربان، بے ابھی شبیہ بالنبی، تجھ پر میرا باپ صدقے، میرا باپ قربان، تو ہو بہو میرے نبی کی شبیہ ہے، تصویر ہے، نبی سے مشابہت رکھتا ہے، شبیہ بالنبی، اللہ اکبر۔ تو حضرت سیدنا امام حسن علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے محبوب بھی ہیں، اتنی محبت ہے کہ راوی بیان کرتے ہیں، بخاری میں حدیث موجود ہے، حضرت امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مدینہ طیبہ مسجد نبوی شریف
اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ممبر پہ جلوہ فرما ہیں، خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، اور آپ نے اپنے پہلو میں حضرت امام حسن علیہ السلام کو بٹھا رکھا ہے، اور حضور امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرمایا ینظر الی الناس مرتن وإلیہ مرتن، حضور کبھی لوگوں کی طرف دیکھتے ہیں، کبھی اپنے شہزادے کی امام حسن کی طرف دیکھتے ہیں، ایک مرتبہ لوگوں کی طرف دیکھتے ہیں، ایک دفعہ ان کی طرف دیکھتے ہیں، پھر امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابنی ھذا سید، میرا یہ بیٹا سید ہے، سردار ہے۔ ان کی سیادت کو امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے خود بیان فرمایا، سید قرار دیا۔ اللہ اکبر۔ تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وہ مشہور حدیث جو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے رازدار ہیں، صاحب السر ہیں، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ماں سے وعدہ کر کے آئے، اجازت لے کے آئے، حضور کی بارگاہ میں نماز مغرب پڑھوں گا اور پھر اپنے لیے بھی تمہارے لیے بھی مغفرت کی دعا کراؤں گا۔ حضور کی بارگاہ میں آئے، مغرب کی نماز پڑھی، حضور کی بارگاہ تھی، جب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جلوہ فرما تھے تو حضور کے دیدار میں محو تھے۔ عشاء کی نماز ہوئی، نماز ہو گئی، حضور کاشان اقدس کی طرف چلے، حضرت حذیفہ بھی پیچھے چلے، امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پیچھے مڑے بغیر۔ حضور نے پوچھا من کون ہے؟ ابھی جواب نہیں دیا تھا تو کہا حذیفہ۔ عرض کیا نام یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یا حبیب اللہ، حذیفہ ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پوچھا ما حاجتک، کیا کام ہے، کیوں پیچھے آ رہے ہو، کیا کام ہے؟ ارے ابھی میں نے اپنا کام، اپنی حاجت عرض نہیں کی۔ امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دلوں کی جانتے ہیں، فرمایا غفر اللہ لک ولی امک، جا تجھے بھی اللہ بخش دے، تیری ماں کو بھی بخش دے، اللہ تجھے بھی بخش دے، تیری ماں کو بھی بخش دے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پھر امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی میرے پاس وہ فرشتہ آیا جو آج سے پہلے کبھی زمین پہ نہیں آیا، اسپیشل فرشتہ، اس نے اللہ سے اجازت لی مجھ پر سلام پیش کرنے کی اور خوشخبری سنانے کی۔ سلام بھی پیش کیا اور خوشخبری بھی سنائی۔ خوشخبری کیا تھی؟ کہا کہ فاطمہ سلام اللہ تعالی علیہ جنتی عورتوں کی سردار ہیں، اور آپ کے شہزادے حسن و حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ تو وہ امام حسن علیہ السلام جو جنتی جوانوں کے سردار ہیں، اور اس قدر سخی ہیں کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی جب ان کی بارگاہ میں سلام پیش کرتے ہیں تو کہتے ہیں وہ حسن مجتبی سید الاسخیاء، وہ حسن مجتبی سید الاسخیاء، راکب دوش عزت پہ لاکھوں سلام، جنہیں امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے کندھوں پہ اٹھایا، کندھوں پہ سوار کیا۔ دیکھنے والے کہتے ہیں شہزادے سواری کتنی اچھی ملی۔ امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم باتیں ہیں سواری کی عظمت میں کیا شک ہو سکتا ہے، مگر یہ بھی تو دیکھو سوار بھی کتنا اچھا ہے۔ اللہ اکبر۔ جنہوں نے اپنے کندھوں پہ سوار کرا کے وہ عظمتیں دیں، وہ شانیں عطا فرمائیں کہ ان کی عظمتوں، ان کی شانوں کو کما حقہ کون بیان کر سکتا ہے۔ ان کی بارگاہ عظمت بنا میں سلام تو پیش کیا جا سکتا ہے، مگر ان کی عظمت کو، ان کی شانوں کو تولا نہیں جا سکتا، ان کی عظمت کو ماپا نہیں جا سکتا۔ اللہ اکبر۔ وہ حسن مجتبی سید الاسخیاء، گالی دینے والوں کو درم و دینار کی تھیلیاں دینے والے۔ اللہ اکبر۔ جب جو آپ کو آپ کے سامنے آپ کو آپ کے بابا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ کریم کو معاذ اللہ تبرہ کرتے تھے، کبھی وقت آیا آپ وصال فرما گئے تو کہنے لگا کہ اس قدر حلم والا پہاڑ سے زیادہ حلیم تھے، اتنا تنگ کیا، گالیاں دی، مگر آپ
حلم والے تھے. جب کسی نے آ کے اس قدر گستاخی کا ارتکاب کیا آپ نے پھر بھی نوازا. تو جو گالیاں دینے والوں کو، جو دشمنی کرنے والوں کو نواز دیتے ہیں، وہ محبت کرنے والوں کو، درود پڑھنے والوں کو کتنا نوازتے ہوں گے. اللہ اکبر کبیرہ. ان کی بارگاہ عظمت پناہ میں نذرانہ عقیدت پروردگار عالم حقیرانہ عاجزانہ. وقت بڑا مختصر ہوتا ہے، ساری زندگی گزر جائے ان کی عظمتوں کو بیان کرتے ہوئے، ان کی عظمتوں کا ایک باب بھی مکمل نہیں ہوتا. تیرے اوصاف کا، ان کے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا. ہو گئیں زندگیاں ختم، قلم ٹوٹ گئے. پروردگار عالم ان کے صدقے میں اس ماہ مقدس کے فیوض و برکات سے ہمیں مالا مال فرمائے، قرآن مجید کے فیوض و برکات سے مالا مال فرمائے، اور ان کی بارگاہوں کے فیوض و برکات سے مالا مال فرما کر ہماری بخشش و مغفرت کا سامان پیدا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ.